لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور بڑی دلیل کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ ہود میں پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ ساری واقعات ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ پھر شعیب علیہ السلام کے بھی بعد ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سلطان کہتے ہیں واضح دلیل کو، مبین کا معنی بھی واضح۔ تو بِآيَاتِنَا سے مراد عام معجزے ہیں، اور سلطان مبین سے مراد بہت بڑا معجزہ۔ تو اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو لاٹھی کو سانپ بنا دینا، اور وہ جو مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، کہ ہزاروں جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ہرا دیا، اور سب نے بیک زبان یہ اقرار کیا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو اتنی واضح دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے واضح دلائل کے ساتھ؟ تاکہ آگے جو فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا، فرعون کے پیچھے چلنے والوں کو آگ میں داخل کیا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ اللہ نے بتا دیا میں نے آگ میں اس لیے داخل کیا کہ میں نے موسیٰ کے برحق ہونے کے صرف نشانیاں نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی نشانیاں دے کے موسیٰ کو بھیجا ہے میں نے۔ تو پھر تو بنتی ہے، آگ بنتی ہے کہ جو نہیں مانے گا پیغمبر کی وہ حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہو سکتی ہے۔ اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی جو بڑے بڑے وزراء اور سردار تھے۔ فاتبعوا امر فرعون، ان سب نے فرعون کے حکم کو مانا، پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم تھا، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو قوم کیا دیکھ رہی تھی کہ پاورفل کون ہے، اسباب کس کے پاس ہیں، وسائل کس کے پاس ہیں۔ قوم یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ صحیح بات کون کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکین ہیں، غریب ہیں، غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں، یہ چیزیں قوم دیکھ رہی تھی۔ اور فرعون کے بارے میں دیکھ رہی تھی طاقتور ہے، بادشاہ ہے، حکومت میں ہے، ترقی یافتہ ہے۔ تو یہی بیماری آج بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کیا پتا نالج کا، ان کو کیا پتا دنیا کا۔ بھائی بات صحیح کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، ترقی دیکھی جاتی ہے، وسائل کس کے پاس ہیں، ترقی کس کے پاس ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا، انہوں نے فرعون کو فالو کیا۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہوتا تو پھر صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے چلے گا وہ جہنم میں جانے کے لیے۔ لیڈر تھا نا، اسی کو دیکھ کے لوگ دین سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اللہ اس کو جہنم میں بھی آگے رکھے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پوری قوم کو آگ میں پھینک دے گا، آگ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون خود اٹھا کے لوگوں کو آگ میں پھینکے گا، یعنی پھینکنے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص کسی چیز کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے، بعد میں وہ پتہ چلا مشورہ صحیح نہیں ہوا اور کسی کو نقصان ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے مجھے مروا دیا، حالانکہ اس نے نہیں مروایا ہوتا، نقصان کسی اور نے پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اس کے مشوروں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرا مشورہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، ان کو آگ میں پھینک دے گا، ڈال دے گا، یعنی ڈالنے کا ذریعہ بنے گا۔ لوگ کہیں گے تیری وجہ سے ہم اس آگ میں جا رہے ہیں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کتنا ہی برا داخل ہونے کی جگہ ہے جس میں داخل ہوا جائے گا، یعنی جہنم کتنی بری جگہ ہے جس میں کوئی داخل ہو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کفر پہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے کارنامے کر کے گئے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آخرت میں ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے بعض سائنسدان ہیں، انسانیت کی خدمت کر کے گئے مگر خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کو کفر کی سزا ملے گی، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتے، لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ لیکن فرعون جو تھا اس کا حشر یہ ہوا
کہ دنیا جس دنیا کی خاطر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کو ناراض کیا، اس دنیا میں بھی اس کو لعنت ہی ملی ہے۔ کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرتا ہو کہ بھئی ایک اچھا انسان تھا جس نے انسانیت کی خدمت کی یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی اس نے چلائی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت، و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، المرفود، جو فرعون کو دیا گیا، یعنی یہ تحفہ اس کو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کا، یہ گفٹ ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو انعام اور گفٹ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور زیادہ واضح ہو۔ جیسے ہم کسی کو جب سزا سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت ٹینشن میں ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، تمہارے لیے تو میرے پاس ایک بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ گفٹ کیا ہے کہ تمہاری تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کو بری خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرتے ہیں، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، وہ یہ کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی برائی کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے نا اس کو، اور اس کے تاکہ اس کو ندامت ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، تو اللہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، کتنا ہی برا انعام ہے، کتنا ہی برا تحفہ ہے، المرفود، جو تحفہ دیا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم کو۔ یہ تحفہ وہ ہوتا ہے نا عام طور پر جو کسی کے اکرام میں دیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ تیرے اکرام میں یہ